اگر اس سیریز کے ترجمے کے دوران مجھ سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے، خاص طور پر قرآنی ترجمے یا احادیث کے ترجمے میں، تو اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق آدم کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ۔ قرآن مجید میں بیان ہونے والے بہترین قصوں میں سے ایک قصہ بنی نوح انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں۔ آپ کا قصہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں متعدد پیرائے میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس قصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا، آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، کیوں؟ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر ہو گیا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی، تو اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا۔ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم نے ان آیات کی مفصل وضاحت تفسیر میں کر دی ہے، یہاں ہم صرف ان آیات کا مختصر مفہوم بیان کرتے ہیں۔ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا، جن کی ہر نسل پہلی نسل کی جگہ لے گی، جیسے کہ ایک اور مقام پر فرمایا ہے، اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور فرمایا وہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی تخلیق کی خبر دی، جس طرح کسی بھی عظیم کام کو وجود میں لانے سے پہلے خبر دی جاتی ہے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات اور اس کی حکمت جاننے کے خواہش مند تھے، اس لیے انہوں نے عرض کی، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے؟ اس سوال کا مقصد نہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا تھا، نہ بنی آدم کے مقام و مرتبہ کا انکار مقصود تھا، اور نہ انہیں انسانوں سے حسد تھا، جیسا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، بلکہ اس سوال کا مقصد محض اس کی حکمت معلوم کرنا اور مزید معلومات حاصل کرنا تھا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
فرشتوں کو معلوم تھا کہ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے پہلے زمین میں آباد ہونے والی مخلوقات مثلا جنات کے حالات دیکھے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جن آدم علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے زمین پر آباد تھے، انہوں نے قتل و غارت کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا، جنہوں نے ان فسادی جنوں کو سمندروں کے دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ اس تجربے کے پیش نظر انہوں نے کہا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیری عبادت کریں تو ہم موجود ہیں جو دن رات کسی کوتاہی یا اکتاہٹ کے بغیر تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی ان میں نبی، رسول، صدیق، شہداء اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی علمی فوقیت واضح فرمائی اور فرمایا، اور آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد ان چیزوں کے نام ہیں جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھاتے ہیں، یعنی وہ چھوٹی بڑی اشیاء جن سے روزمرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے، مثلا انسان، حیوان، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ وغیرہ۔ حضرت سعید بن جبیر، حضرت قتادہ اور دیگر علماء کرام نے بھی یہی فرمایا ہے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے نام سکھائے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کی اولاد کے نام سکھائے۔ زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ انہیں چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال و حرکات کے نام سکھائے، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول سے معلوم ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن جمع ہو کر کہیں گے کہ اگر ہم کسی سے اللہ کے سامنے سفارش کروائیں تو اس مشکل مرحلہ سے نجات مل جائے، چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے جد امجد ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش فرمائیے تاکہ ہمیں اس مرحلے سے نجات نصیب ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ کے فرمان، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ جو مخلوق بھی پیدا فرمائے گا ہمارے پاس اس سے زیادہ علم ہوگا، چنانچہ ان کا امتحان لیا گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ کے فرمان، فرشتوں نے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، تو ہی پورے علم و حکمت والا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، کوئی بھی تجھ سے علم حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو تو نے اسے سکھایا، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ خود دینا چاہے۔ سورہ بقرہ میں یہ بیان فرمایا گیا۔ اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے۔ ایک قول کے مطابق میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا، کیا تو زمین میں وہ مخلوق پیدا کرے جو اس میں فساد کرے، اور جو تم چھپاتے تھے اس سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں تکبر کا جذبہ رکھنا اور آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا خیال ہے۔ حضرت سعید بن جبیر، مجاہد، صدی، ضحاک اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی یہی رائے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتوں کے اس خیال کی تردید مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا جو ہم
یعنی فرشتوں سے زیادہ علم والی اور زیادہ معزز ہو۔ تخلیق آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا سجدہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورۃ العمران میں ارشاد فرماتے ہیں، عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قالب بنایا اور پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، نیز ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر لعنت کی ہے۔ ابلیس نے لعنتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے تا قیامت اس کی مہلت طلب کی۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک سورہ ہجر میں فرماتے ہیں، اور ہم نے انسانوں کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیزیں یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار، مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے، وقت مقرر قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا، پروردگار، جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں، ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت حاصل نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے۔ ہاں، گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے، اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ مزید سورہ سعد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ کر بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا، اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ تخلیق آدم احادیث کی روشنی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی، ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی اور سیاہ فام بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے، چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعہ کے دن، جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوفزدہ تھا، وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس لیے جب وہ کہتا تھا ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے،
تو کہتا تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آپ کے ارد گرد چکر لگاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام کے عزت و تکریم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا، پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر اس شرف و منزلت کا اظہار فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی بہت بڑی عزت افزائی کا بیان ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح ڈالی، جیسا کہ سورہ ہجر میں ارشاد ہے تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ 4 انداز سے عزت افزائی ہے، اپنے دست مبارک سے پیدا کرنا، اپنی روح ڈالنا، فرشتوں کو حکم دینا کہ انہیں سجدہ کریں اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے دن میدان محشر میں موجود لوگ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے ان کی یہی صفات بیان کریں گے
جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور آئندہ بھی بیان ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے فرشتوں کا بیان۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کے لیے تھا؟ اس بارے میں علماء کی دو آراء ہیں۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم تمام فرشتوں کے لیے تھا۔ آیات کے الفاظ میں جو عموم پایا جاتا ہے اس سے اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد صرف زمین کے فرشتے ہیں، لیکن آیات کے سیاق و سباق سے پہلے قول کی تائید ہوتی ہے، اور اس حدیث میں بھی عموم ہے، اللہ نے آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ واللہ عالم۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ ابلیس نے حسد کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور دھتکار دیا، اس پر لعنت ڈال کر مردود شیطان بنا کر زمین پر اتار۔ السلام کی پیدائش۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ اعراف میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کیا کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی، اس لیے عورت سے حسن سلوک کی نصیحت کو قبول کرو۔ یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد تو اور تیری بیوی جنت میں رہو کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے تخلیق کیا جا چکا تھا، لیکن امام صدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی۔ انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، عورت ہوں۔ فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا، تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے کہا، آدم ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، حوا۔ انہوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ مزید معلومات۔ تکبر اور اس کا انجام بد۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدے سے انکار کیا، اور پھر اپنے اس عمل بد کی انتہائی قبیح دلیل بھی پیش کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ سورۃ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا۔
سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، ابلیس نے قیاس کیا اور سب سے پہلے اسی نے قیاس کیا۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس نے قیاس کیا اور سورج چاند کی پوجا بھی قیاس ہی سے شروع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا اور آدم علیہ السلام کا موازنہ کرتے ہوئے اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اسے اپنی ذات آدم علیہ السلام سے افضل معلوم ہوئی، اس لیے وہ انہیں سجدہ کرنے سے رک گیا، حالانکہ تمام فرشتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نص کے مقابلے میں قیاس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور یہ قیاس تو ویسے بھی غلط ہے، کیونکہ مٹی آگ سے بہتر اور زیادہ نفع بخش ہے۔ مٹی میں پختگی، بردباری، تحمل اور بڑھنے پھولنے کی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں جذباتیت، ہلکا پن، جلد بازی اور جلانے کی خصوصیات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان میں اپنی روح پھونکی تھی، اس لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ انہیں سجدہ کریں، جیسا کہ سورہ ہجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے مگر شیطان، تو اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، کہنے لگا، بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر عذراء طنز کہنے لگا، دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے، اور وہ پوری سزا ہے، اور تو ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے، اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے، اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے سب دھوکہ ہے، اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں۔ ابلیس کی انسانی دشمنی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی پر متنبہ کیا اور اس کے انجام بد سے ڈرایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر اللہ کی اطاعت سے نکل گیا اور اس نے تکبر کے بنا پر اللہ کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا۔ یہ اس کی ناپاک فطرت تھی جس نے اسے دھوکہ دیا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے، اور آدم علیہ السلام اس چیز مٹی سے پیدا کیے گئے۔
جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابلیس ایک لحظہ بھر بھی فرشتہ نہیں رہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابلیس زمین کے فرشتوں میں سے تھا جنہیں جن کہا جاتا تھا اور علم و عبادات میں ان سب سے بڑھ کر تھا، اور اس کا نام عزازیل تھا۔ ابلیس کا اعلان جنگ۔ سورہ اعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی اے اللہ، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھوں گا اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرف سے آؤں گا۔ خوش نصیب وہی ہیں جو اس کی مخالفت کریں، اور سراسر بد نصیب وہ ہیں جو اس کی بات مان لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس کی جلا وطنی۔ جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت لعنتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دے دیا اور اس کا مقام و مرتبہ بھی چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں ابلیس سے فرمایا اس جنت سے اتر جاؤ، اور سورہ الاعراف میں مزید فرمایا اس سے نکل جا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان پر تھا، وہاں سے اسے نیچے اتر جانے کا حکم دیا گیا اور اس مقام و مرتبہ سے بھی محروم کر دیا گیا جو اسے عبادت کی وجہ سے اور اطاعت و عبادات میں فرشتوں سے مشابہ ہو جانے کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ اس کے تکبر، حسد اور نافرمانی کی وجہ اس سے یہ مرتبہ سلب کر کے اسے ذلت و لعنت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدم کا بیٹا سجدہ کی آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ مزید معلومات اور حوا علیہ السلام دخول جنت سے خروج تک۔ سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں یعنی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لی ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ اپنے اوپر چپکانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ مزید سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا،
ورنہ تم ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی آراء ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ وہ ایک انجیر کا درخت تھا۔ ابو عالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی، اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔ یہ اختلاف معمولی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا۔ اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ متعین طور پر بیان فرما دیتے، لہٰذا اس میں رائے زنی سے اجتناب بہتر ہے۔ اس مسئلہ میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا تھا، کیا وہ آسمان والی جنت ہے یا وہ زمین میں کوئی باغ تھا؟ اکثر علماء کی رائے یہ ہے یہ جنت آسمان میں ہے اور اس کا نام جنت الماویہ یا جنت الخلد ہے۔ قرآن پاک کی آیات اور احادیث نبوی کے الفاظ کا ظاہری مفہوم ان کی تائید کرتا ہے، جیسے ارشاد ہے ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ یہ بیان سورہ بقرہ کا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے ابا جان ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجیے۔ وہ فرمائیں گے تمہیں جنت سے تمہارے والد کی غلطی سے ہی نکلوایا تھا۔ اس حدیث میں بظاہر ایک قوی دلیل موجود ہے کہ وہ جنت الماویہ ہی تھی جس سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، تاہم اس استدلال پر تنقید کی گنجائش موجود ہے۔ دوسرے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا ہمیشہ کی زندگی والی جنت نہیں تھی، کیونکہ انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے باز رہنے کا مکف کیا گیا تھا۔ وہ اس جنت میں سوتے بھی تھے اور اس سے نکال بھی دیے گئے۔ نیز اس جنت میں ان کے پاس ابلیس آیا۔ ان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت الماویہ نہیں تھی۔ اس قول کی تائید میں موجود تو رات کے بیان کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ جنت جس میں آدم اور حوا علیہ السلام رہے، اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ نمبر 1 وہ جنت الخلد ہے، نمبر 2 وہ کوئی اور جنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی اور اس میں ان کی آزمائش ہوئی۔ وہ جنت الخلد نہیں اس لیے کہ جنت الخلد دار الامتحان نہیں، دار الجزا ہے۔ دوسرے قول کے قائلین میں پھر اختلاف ہے۔ نمبر 1 ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت آسمان میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے نیچے اتارا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ زمین میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر انہیں ایک خاص درخت سے منع فرمایا تھا، دوسرے درختوں کے پھلوں سے نہیں، اور یہ واقعہ ابلیس کو سجدہ کا حکم دیے جانے کے بعد کا ہے، واللہ عالم۔ دوسرے قول والوں کی طرف سے ایک سوال اٹھایا گیا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں یقینی بات ہے کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا، اور یہ حکم قانونی حکم کی حیثیت نہیں رکھتا تھا جس کی تعمیل بھی ممکن ہوتی ہے اور عدم تعمیل بھی، بلکہ یہ تنفیذی حکم تھا جس کی عدم تعمیل اور اس سے سرتابی ممکن نہیں۔ سورہ الاعراف میں بیان کیا گیا نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، اور فرمایا سورۃ الاعراف میں اس سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں کہ اس میں رہ کر تکبر کرے۔ مزید فرمایا سو اس سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔ ان آیات میں اس سے مراد جنت یا آسمان یا درجہ ہے، جو مطلب بھی لیا جائے، بہرحال وہ اس جگہ میں موجود نہیں رہ سکتا جس سے نکال دیا گیا،
اور دور کر دیا گیا ہے، وہ نہ وہاں رہ سکتا ہے نہ اس کا وہاں سے گزر ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہیں مخاطب کر کے کہا، بھلا میں تم کو درخت بتاؤں ہمیشہ کی زندگی کا اور ایسی بادشاہت کہ کبھی زائل نہ ہو، اور کہا تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی جنت میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عین ممکن ہے وہ جنت میں سے گزرتے ہوئے ان سے ملا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی جنت میں ٹھہرا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر یا آسمان کے نیچے سے آدم حوا علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا ہو۔ آدم اور حوا علیہ السلام کے خلاف شیطان کی چال۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ نہایت مکر سے اس نے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی سزا میں آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے انہیں اس سے بہکا دیا، یعنی جنت سے، پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی نعمت، راحت اور سرور سے نکال کر محنت، مشقت اور مصیبت والی دنیا میں پہنچا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس کے اچھا ہونے کا احساس دلایا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو یہ شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ یعنی اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، یعنی اگر تم اسے کھا لو گے تو ایسے بن جاؤ گے، اور انہیں یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے انہیں قسمیں کھا کر کہا میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہے، تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا کہ آدم بھلا میں تم کو درخت بتاؤں ہمیشہ کی زندگی کا اور ایسی بادشاہیت کہ کبھی زائل نہ ہو۔ یہ جو اس نے کہا میں آپ کو ایک ایسا درخت بتاؤں گا جس کو کھانے کے نتیجے میں آپ ان موجودہ نعمتوں میں ہمیشہ رہنے کے مستحق ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسی حکومت حاصل ہو جائے گی جو کبھی تباہ ہوگی نہ ختم ہوگی۔ یہ بات محض دھوکے، فریب اور جھوٹ پر مبنی تھی۔ ممکن ہے یہ وہی درخت ہو جس کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے۔ فرمان الہی ہے، سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس دھوکہ دے کر ان کو کھینچ ہی لیا، جب انہوں نے اس درخت کو کھا لیا تو ان کی ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اس کی بابت مزید فرمایا، سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ اس ممنوع درخت کا پھل آدم علیہ السلام سے پہلے حوا علیہ السلام نے کھایا اور انہیں بھی اس کے کھانے کی ترغیب دی، واللہ اعلم۔ ممکن ہے صحیح بخاری کی اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اہل کتاب کے پاس موجود تورات میں ہے کہ جس نے حضرت حوا علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی وہ سانپ تھا،
وہ بہت خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ حوا علیہ السلام نے سانپ کے کہنے پر پھل کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا۔ اس میں شیطان کا ذکر نہیں۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہو گیا۔ انہوں نے انجیر کے پتے جوڑ کر تہبند بنائے۔ اس میں یہ بیان ہے کہ وہ دونوں بے لباس تھے۔ موجودہ تورات میں ذکر کردہ یہ بات غلط ہے، جس میں تحریف ہوئی ہے اور ترجمہ کرنے میں بھی غلطی ہوئی ہے۔ کسی کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا، خصوصاً جو شخص دوسری زبان سے اچھی طرح واقف نہ ہو اور اپنی زبان میں لکھی کتاب کو بھی مکمل طور پر نہ سمجھ سکتا ہو۔ اس وجہ سے تورات کے ترجمہ میں بہت سی لفظی اور معنوی غلطیاں واقع ہو گئی ہیں۔ قرآن عظیم نے واضح کیا ہے کہ ان کے جسم پر لباس موجود تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دی تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ بہشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، یعنی انجیر کے پتوں سے یہ معنی اہل کتاب سے ماخوذ ہے، جبکہ آیت قرآنی میں یہ تخصیص نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت اور راحت و سکون والی جگہ سے نکال کر مشقت اور محنت والی زندگی مہیا کیا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں یوں فرمایا ہے، کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات اللہ ہی سے سیکھے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات کا ترجمہ ہے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، اس کے سامنے عجز و نیاز کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ اولاد آدم علیہ السلام اور قصہ حابیل و قابیل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سورہ نساء میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نیز سورہ الاعراف میں فرمایا، اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مذکورہ آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، میری موجودگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکالی، اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور مزید اولاد ظاہر فرمائی، اور ارشاد فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنمیوں والے عمل کریں گے۔ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب عمل کس لیے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جنتیوں والے عمل کی توفیق دیتا ہے، اور وہ شخص ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال میں مشغول کر دیتا ہے اور وہ شخص ان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ جمہور علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے وعدہ لیا گیا تھا۔ انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیہ کے طور پر وہ سب دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان سب کو جمع کیا جو آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، ان کو پیدا کر کے اور ان کی صورتیں بنا کر انہیں بولنے کی طاقت دی۔ وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور انہیں خود ان پر گواہ ٹھہرایا۔ فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا، ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو گواہ بناتا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بناتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں اس کا علم نہ تھا۔ یاد رکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے سوا کوئی مالک نہیں۔ میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا جو تمہیں میرا عہد و پیمان یاد دلا کر تمہیں اس کے خلاف ورزی کی سزا سے ڈرائیں گے، اور میں تم پر اپنی کتاب نازل کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہمارا معبود ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب یا معبود نہیں۔ چنانچہ اس دن انہوں نے تعمیل احکام کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ آدم علیہ السلام کو بلند کیا۔ اس نے ان سب کو دیکھا تو ان میں امیر، غریب، خوبصورت اور بدصورت افراد نظر آئے۔ انہوں نے عرض کی، یا رب، کاش تو ان سب کو برابر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بھی نظر آئے جو روشن چراغوں کی طرح منور تھے۔ ان سے رسالت و نبوت کا ایک خاص وعدہ بھی لیا گیا۔ اسی دوسرے میثاق کے بارے میں اللہ پاک سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے راستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ محمد بھی اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والا ہے۔ اور مزید فرمایا، اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نباہ نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو فاسق ہی دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا، تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی، پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یا رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد ہے۔ آپ کو ان میں ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ کو بہت اچھی لگی۔ فرمایا، یا رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا۔ فرمایا، یا رب، تو نے اس کی کتنی عمر مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 60 سال۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، اسے میری عمر میں سے 40 سال عطا فرما دے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی تو موت کا فرشتہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا،
کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں؟ اس نے کہا کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے؟ آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے نعمان یعنی عرفات کے مقام پر عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام اولاد کو جو اس نے پیدا کی ہے ان کی پشت سے نکالا، انہیں اپنے سامنے چینٹیوں کی طرح بکھیر دیا، پھر ان سے براہ راست کلام کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا یقیناً ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مبادا تم قیامت کے دن کہو ہمیں تو اس کا علم ہی نہ تھا، یا کہو ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم تو انہی کی اولاد تھے، اس لیے ان کی راہ پر چل پڑے۔ کیا تو ہمیں جھوٹے لوگوں کے اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے گا؟ کیا آدم و حوا علیہ السلام کے ہاں جنت میں اولاد ہوئی تھی یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی سب اولاد زمین پر ہی پیدا ہوئی۔ دوسرے قول کے مطابق ان کے کچھ بچے جنت میں پیدا ہوئے تھے، جن میں قابیل اور ان کی بہن بھی شامل تھیں، واللہ عالم۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ان کے ہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، اور دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کے جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے، اور اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کریدنے لگا کہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، پھر وہ پشیماں ہوا۔ یہاں پر ہم علماء سلف کے ارشادات کا خلاصہ بیان کریں گے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام ہر لڑکے کی شادی کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اور قابیل کی بہن زیادہ خوش شکل تھی، چنانچہ قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کے بجائے خود اس سے ہو جائے۔ آدم علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ حابیل کو اس سے نکاح کرنے دے۔ اس نے انکار کر دیا تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹا تازہ جانور قربان کیا۔ قابیل نے اپنی کھیتی میں سے نکمی فصل کا ایک گٹھا قربانی کے طور پر پیش کیا۔ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا، لیکن قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا تاکہ تم میری بہن سے شادی نہ کر سکے۔ حابیل نے کہا،
اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب وہ دونوں قربانی دے رہے تھے تو آدم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تب قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا، اس کی قربانی اس لیے قبول ہوئی ہے کہ آپ نے اس کے حق میں دعا کی تھی اور آپ نے میرے حق میں دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اس نے تنہائی میں حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل کو جانور چراتے ہوئے واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے اس کے بھائی قابیل کو بھیجا کہ معلوم کرے اسے کیوں دیر ہوئی ہے۔ وہ گیا تو حابیل اسے مل گیا۔ اس نے کہا، تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، میری قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ اہل تقوی سے قربانی قبول فرماتا ہے۔ اس پر قابیل کو غصہ آ گیا۔ اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی، اس نے وہ مار کر حابیل کو قتل کر دیا۔ بعض علماء نے فرمایا حابیل سو رہا تھا، قابیل نے ایک بڑا پتھر اس کے سر پر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں بلکہ اس نے زور سے اس کا گلا گھونٹا اور درندوں کی طرح اسے دانتوں سے کاٹا، جس سے وہ فوت ہو گیا۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کی دھمکی دی تو حابیل نے کہا، اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے اس کے اچھے اخلاق، خدا خوفی اور خشیت الہی کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سے اس کا تقوی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بھائی نے جو زیادتی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس نے بدلے میں ویسی برائی کرنے سے پرہیز کیا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں، پھر جنگ کرتے ہیں، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو قاتل ہے، اس لیے سزا کا مستحق ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے کہ اس مظلوم کو بھی سزا ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ حابیل نے مزید کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر اہل دوزخ میں ہو اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی میں تجھ سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میں تجھ سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوں۔ تو نے ایک غلط کام کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو نے جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے سر ہو۔ حضرت مجاہد، سدی، ابن جریر اور دیگر علماء کرام نے اس کی یہی تشریح کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، ان دونوں میں سے مقتول زیادہ طاقتور تھا، لیکن اس نے دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تاکہ گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قتل کرنے سے مقتول کے سارے گناہ قاتل کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگوں نے غلط فہمی سے یہ سمجھا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس قول یعنی مقتول کے سارے گناہ کے غلط ہونے پر اجماع ہے، لیکن قیامت کے دن بعض افراد کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ قاتل کی ساری نیکیاں دے کر مقتول کا پورا حق ادا نہ ہو، اس لیے مقتول کے اتنے گناہ قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں جن سے حساب برابر ہو جائے، جیسے کہ دوسرے مظالم کے بارے میں صحیح احادیث میں مذکور ہے، اور قتل بہت بڑے مظالم میں شامل ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی گئی تو اس فتنہ کے ایام میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک فتنہ برپا ہوگا، اس کے دوران میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے زیادہ بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ فرمائیے کہ اگر کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر میں گھس آئے تو میں کیا کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا۔ یہی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں، آدم علیہ السلام کے بہتر بیٹے کی طرح بن جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان بھی ظلماً قتل ہوتا ہے، اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ قابیل کو سزا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دن قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اسی دن اسے سزا مل گئی، چنانچہ اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی۔ اس کو یہ سزا بھی دی گئی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا اور اسے جلدی سزا مل گئی۔ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا، سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت کا عذاب بھی اس کے مرتکب کے لیے محفوظ رکھے۔ اہل کتاب کے پاس جو کتاب ہے اور جسے وہ تورات قرار دیتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی سزا مؤخر کر کے اسے مہلت دی اور وہ عدن کے مشرق میں نود کے علاقے میں جا بسا۔ وہ اسے قنین کہتے تھے۔ اس کا ایک بیٹا خنوخ ہوا اور خنوخ سے اندر سے مہاویل سے متوشیل اور متوشیل سے لامک پیدا ہوا۔ اس نے 2 عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام صلہ تھا۔ ادا کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابل تھا۔ سب سے پہلے اس نے خیموں میں رہائش اختیار کی اور مال جمع کیا۔ اس کے ہاں نوبل بھی پیدا ہوا، اس نے سب سے پہلے بین اور بانسری بجائی۔ صلہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام تبلقین تھا۔ سب سے پہلے اس نے تانبا اور لوہے کی چیزیں بنائی، اور اس کے ہاں ایک بیٹی ہوئی جس کا نام نعمی تھا۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حوا علیہ السلام نے اس کا نام شیش رکھا اور فرمایا، اللہ نے مجھے حابیل کا نعم البدل عطا فرما دیا ہے جسے قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ شیش کا ایک بیٹا انوش تھا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب شیش کی ولادت ہوئی تو آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ آپ اس کے بعد 800 سال زندہ رہے۔ جب شیش کے ہاں انوش کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر 165 سال تھی۔ وہ اس کے بعد 800 سال تک زندہ رہے اور ان کے ہاں انوش کے علاوہ اور بھی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ انوش کی عمر 9 سال تھی جب اس کا بیٹا کینان پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 815 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ جب کینان 70 سال کا تھا تو اس کا بیٹا مہلائیل پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 840 سال تک زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوئی۔ جب مہلائیل کی عمر 65 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں یرد پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی۔ جب یرد کی عمر 162 سال ہوئی تو اس کا بیٹا خنوخ پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بیٹے اور بیٹیاں ہوئی۔ جب خنوخ 65 سال کا ہوا تو اس کا بیٹا متوشلخ پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب متوشلخ 187 سال کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 782 سال زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی۔
جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے اہاں نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی ولادت کے بعد لامک 595 سال مزید زندہ رہا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے بیٹے حام، سام اور یافس پیدا ہوئے۔ مذکورہ بالا تفصیلات بائبل کے بیانات کا خلاصہ ہے۔ ان معلومات کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ آسمان سے نازل کردہ وحی میں سے بغیر تبدیلی کے محفوظ ہیں۔ اکثر علماء کرام نے ان پر تنقید کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے بعض علماء نے تفسیر کے طور پر یہ تفصیلات اصل کتاب میں اپنی طرف سے شامل کر دی ہیں۔ ان میں بہت سی غلطیاں بھی ہیں، جیسے کہ ہم آئندہ انہیں ان کے مقام پر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کی کتاب میں کسی کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں 2 کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے۔ ہر بار ایک لڑکے کے اور ایک لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا اور وہ زمین میں بکھر گئے اور دور دور تک آباد ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ واللہ عالم۔ صحیحین کی جس حدیث میں سفر معراج کا ذکر ہے، اس میں بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے اور بائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے۔ جب آپ دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو کر مسکرا دیتے اور بائیں طرف نظر اٹھاتے تو رو پڑتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ انہیں آدھا حسن و جمال عطا ہوا ہے۔ اس کی وضاحت بعض علماء نے اس طرح کی ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام سے آدھا حسن ملا، اور یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمایا اور ان میں روح ڈالی۔ اللہ تعالیٰ اس اہتمام کے ساتھ جسے پیدا کرے وہ بہترین اور سب سے خوبصورت ہو سکتا ہے۔ امام ابن کثیر کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت پیدا فرمائی تو فرشتوں نے کہا، ہمارے مالک یہ ہمارے لیے خاص کر دے، کیونکہ تو نے بنی آدم کے لیے دنیا پیدا کی ہے، وہ اس میں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا کہ جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کی نیک اولاد کو ان فرشتوں کے برابر کروں جنہیں میں نے کن کہا اور وہ وجود میں آ گئے۔ آدم علیہ السلام کی وفات اور بیٹے شیش علیہ السلام کو وصیت۔ شیش کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں شیش عطا فرمایا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیش علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔
آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے، واللہ عالم۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے، اس دن جمعہ تھا، فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا، تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا، وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ آپ کی عمر کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مرفوع حدیث ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ ان کے مقابلے میں تورات کے اس بیان کو اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 930 سال زندہ رہے۔ اہل کتاب کا یہ بیان ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ اس صحیح بیان کے خلاف ہے جو معصوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک قابل اعتماد طریقے سے پہنچا ہے۔ ویسے ان کے قول اور حدیث کے مطابقت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تورات کا بیان اگر غلطی اور تبدیلی سے محفوظ رہ گیا ہو تو اس کا مطلب ہوگا آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد 930 سال زندہ رہے۔ قمری حساب سے یہ مدت 957 سال بنتی ہے۔ اس میں 43 سال کی وہ مدت شامل کر لی جائے جو انہوں نے زمین پر آنے سے پہلے جنت میں گزاری تھی تو کل مدت 1000 سال ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیش علیہ السلام نے ان کے کام کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے قینین، پھر ان کے بیٹے مہلائیل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ 7 اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوز ایران کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن قتل کیے۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا، وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال قائم رہی۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ انسان کی عزت و تکریم۔
انسان کو مختلف کیڑے مکوڑوں یا بندر کی ارتقائی شکل دینے والے کم عقل مشرکین اسلام کے چاند جیسا منور چہرے کو دھندلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں اسلام نے ابتدا ہی سے انسانی قدر و منزلت کا اعتراف نہیں کیا، جبکہ قرآن انسانی اصل کو حقیر و ذلیل گردانتا ہے۔ قرآن حکیم میں بیان کیے گئے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے اس الزام کی زبردست تردید ہوتی ہے، کیونکہ اسلام نے بنی آدم کو جو اعلیٰ اور مقام عطا کیا ہے وہ دوسرا کوئی بھی مذہب، دین، فلسفہ اسے دینے سے قاصر ہے۔ قرآن مجید انسان کو اس کی اصل تخلیق، مٹی اور نطفے کی طرف توجہ دلاتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل کو یاد رکھے اور اپنی حدود سے تجاوز کر کے اپنے مالک و رازق کا نافرمان نہ بنے، اس کی نعمتوں کا شکر گزار رہے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر کفر و سرکشی کا مرتکب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اپنی روح ان میں پھونکی، پھر انہیں تمام علوم و معارف عطا کر کے فرشتوں پر ان کی برتری کا اظہار فرمایا، اور آخر میں فرشتوں سے انہیں سجدہ کروا کے ان کے فضل و شرف پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل ارشادات پر غور کرنے والے انسان کو بخوبی معلوم ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ مزید سورہ ہجر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کی عزت و تکریم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور طری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا کی۔ اولاد آدم کے اس شرف میں تمام اولاد شامل ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، امیر، غریب، کالی ہو یا گوری، ترقی یافتہ ہو یا ترقی پذیر، مذکر ہو یا مؤنث۔ دور جدید کی خلائی تسخیر، سمندروں پر انسانی حکمرانی، ہواؤں پر تسلط اور پہاڑوں کے سینے چاک کر کے معدنیات کا حصول، صحراؤں کی سیال و دولت پر قبضہ، سمندر کی تہوں میں ضروریات انسانی تک رسائی اور جدید تہذیب و تمدن کے شاہکار نمونے نہ صرف عظمت انسانی، اس کی عزت و شرف اور دیگر مخلوقات پر اس کے غلبے اور سطوت کی گواہ ہے، بلکہ مندرجہ بالا فرامین الہی کی سچائی کے منہ بولتے ثبوت بھی ہیں۔ ابلیس کے تکبر کا انجام بد۔ آدم علیہ السلام کے اس عبرت انگیز قصے سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ غرور و تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ ابلیس کا ایک مقام تھا، مگر جب وہ فرمان ربانی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے انکار کرتا ہے اور غرور و تکبر کی مختلف حیلہ بازیاں کرتا ہے تو اس کبھی جرم کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے مردود قرار پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی اور اس کی دائمی عذاب کا حقدار بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میرا تہ بند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو شخص ان دو میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے فخر و غرور کے اظہار پر اسے لعنتی قرار دیتے ہوئے اپنے مقدس دربار سے نکل جانے کا حکم دیا۔ سورہ ہجر میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت۔ تکبر کی حقیقت واضح کرتے ہوئے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تکبر حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کرنا ایسا جرم ہے جس کا انجام جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہراکھڑ مزاج،
حرام خور موٹا، غرور و تکبر کرنے والا جہنمی ہے، جبکہ تکبر کے برعکس عجز و انکسار اپنانے والا اللہ کے ہاں بلند مرتبے کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے اور تواضع اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ تکبر کے مظاہر میں سے ایک چادر یا شلوار وغیرہ کو گھسیٹ کر چلنا بھی ہے۔ یہ کتنا قبیح جرم ہے، اس کی نوعیت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بآسانی معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس اثناء میں کہ ایک شخص اپنا ازار یعنی چادر گھسیٹتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ تا قیامت زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی روحانی بلندی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ انسانی تخلیق دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی اور دوسری روح۔ مٹی سے اس کے اعضاء، گوشت اور خون کو بنایا گیا۔ دور جدید کے سائنسدان کہتے ہیں کہ انسانی جسم انہیں اجزاء پر مشتمل ہے جن پر زمین کی مٹی مشتمل ہے۔ اس مادے سے تخلیق کی وجہ سے انسان میں دو قسم کے میلانات پائے جاتے ہیں، کھانے پینے، پہننے، بہتر طرز زندگی، مال و جاہ اور جنسی خواہش کی تکمیل کا رجحان، اور دوسری طرف فخر و غرور، تکبر، انتقام، قتل و ضرب اور ایذا رسانی کے منفی رجحانات بھی پائے جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں روح اللہ تعالیٰ کا وہ راز ہے جو اسے اپنے پروردگار پر ایمان لانے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے اور اس کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے، اور اسے پروردگار کے احکامات کو بجا لانے اور اعلیٰ اخلاقیات جیسے عدل و احسان، سچائی، امانت داری، خیر خواہی، سخاوت، محبت، اخوت کو اپنانے پر ابھارتا ہے۔ لہٰذا قرآنی مفہوم میں انسانی مادی اور روحانی مجموعے کا نام ہے جو ایک طرف اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اعلیٰ اخلاقیات کو اپناتا ہے تو دوسری طرف حیوانی خواہشات اور جذبات کی طرف بھی میلان کرتا ہے۔ قرآن کے اس نظریے سے ان یہودی خیالات و نظریات کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اخلاقی قوانین کا انسانی ذات سے کوئی تعلق نہیں، یا کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا تعلق انسان کی اقتصادی، اجتماعی اور مادی ترقی سے ہے اور انسانی فطرت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے زمینی آباد کار ماہرین ارضیات کرۂ ارض پر ملنے والی ہڈیوں، کھوپڑیوں اور مختلف ڈھانچوں پر تحقیقات کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان آباد تھے۔ نیز ان آبادیوں کی تاریخ لاکھوں سال پرانی ہے۔ آئیے اس بارے میں قرآن مجید کی رہنمائی ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کے انسان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفۃ اللہ کے بارے میں مفسرین کرام کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے کے مطابق آدم علیہ السلام اپنے سے پہلے انسان کے خلیفہ ہیں۔ ان انسانوں نے زمین میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا اور فسادات کیے تو یہ لوگ بالآخر مٹ گئے۔ فرشتوں نے خلیفہ سے ایسی مخلوق کا جانشین سمجھا، لہٰذا انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ خلیفہ بھی اپنے پیش رو کی طرح زمین میں قتل و غارت اور فساد کرے گا، اس لیے انہوں نے کہا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے گا؟ جبکہ دوسری رائے میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کو اس کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے تاکہ دنیا میں امن و سکون پیدا ہو۔ مذکورہ دلائل سے یہ واضح ہوا کہ جو بات سائنسدان آج ثابت کر رہے ہیں، قرآن مجید نے 1400 سال قبل ہی وہ عقدہ حل کر دیا تھا۔ شیطان انسان کا جانی دشمن۔
آدم علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا ازلی، کھلا اور جانی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظمت و رفعت عطا فرمائی تو یہ حسد کی آگ میں جل اٹھا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود، لعنتی اور جہنمی قرار پایا تو اس نے قیامت تک کی مہلت طلب کر لی تاکہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرے اور جہنم رسید کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دشمنی کو واضح کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور شیطانی راہ پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ دونوں صفات انسان سے اعلیٰ اخلاق جیسے عدل و انصاف، خیر خواہی، بھلائی، سخاوت، دیانت، محبت و ایثار اور نرم روی کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ انسان کا ازلی دشمن اسے برائی، بے حیائی، کنجوسی، غرور، تکبر، جھوٹ، لالچ، ہوس اور حسد جیسے برے اخلاق اپنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ حق اور باطل، خیر اور شر، نیکی اور بدی، اسی جنگ میں انسان کی آزمائش مبتلا ہے اور اسی امتحان سے انسان گزر رہا ہے۔ اگر خیر کو اپناتا ہے تو جنت اس کا مقدر ہے، اور اگر شیطانی مکر و فریب کا شکار ہوتا ہے تو اس کا ٹھکانہ شیطان کے ساتھ جہنم کی گہرائیاں ہوں گی۔ جنت الفردوس سے دیس نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اپنی روح ان میں پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کروا کے ان کی افضلیت و برتری کا اظہار فرمایا، پھر انہیں رہنے کے لیے جنت الفردوس کا رہائشی بنایا، اور ساتھ ہی بطور آزمائش صرف ایک درخت سے منع کر کے ساری جنت کا مالک بنا دیا۔ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے شیطان کو یہ ساری بخششیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھیں، لہٰذا اس نے آدم علیہ السلام کا خیر خواہ بن کر انہیں پروردگار کے حکم سے گمراہ کر دیا۔ انہوں نے ممنوع پھل کھایا تو جنت بری کی تمام نعمتیں فوراً چھین لی گئیں۔ مکار دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو گیا اور آدم علیہ السلام شرمندہ و نادم ہوئے۔ ان کی توبہ قبول ہوئی تاہم جنت سے نکال کر زمین پر بسا دیے گئے۔ شیطانی تعلیمات۔ آدم علیہ السلام کے مبارک قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کا ازل سے کھلا دشمن ہے جو ابد تک رہے گا۔ انسان کو گمراہ کر کے جہنم رسید کرنا اس کا اولین مقصد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کن ہتھ کنڈوں اور چالوں سے انسان کو برباد کرتا ہے، اور اس کی وہ کون سی مہلک تعلیمات ہیں جو دنیا اور آخرت میں انسان کی رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شر اور فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے سورہ الاعراف میں فرمایا، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا۔ شیطان انسان کو ہر برے کام، بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، وہ تمہیں صرف برائی، بے حیائی اور اللہ تعالیٰ پر ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ قتل و غارت، فسادات، نفرت و عداوت، بغض و حسد کا حکم دینا اور اتفاق و اتحاد کو ختم کر کے انتشار و افتراق پھیلانا شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی خصلت سے خبردار کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، بلا شبہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ انسان کو صدقہ و خیرات، احسان، بھلائی، نیکی کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے کہ اس کا مال اس سے کم ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان کو بخل، ہوس، کنجوسی اور ظلم و ستم کی تعلیمات دیتا ہے کہ اس سے مال بڑھتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا، شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ شراب، جوئے اور قبر پرستی سے لوگوں کے عقائد و اعمال میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، ان میں باہمی نفرت کو فروغ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی روکتا ہے۔ شیطان انسان کو لباس سے محروم کر کے اور بے شرمی، بے حیائی کو فروغ دیتا ہے۔ آج دنیا میں شہوت پرستی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے
اور انسانیت جس شرمندگی سے دوچار ہے وہ شیطانی چال ہے اور انتہائی کامیاب ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ پاک نے سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کروایا، ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، اور وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔ ابو الشیاطین، ابلیس تمام شیطانوں کا باپ ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اپنی سرکشی، تکبر اور حسد کی وجہ سے اس کی الگ پہچان بنی۔ اللہ پاک سورہ کہف میں فرماتے ہیں، سوائے ابلیس کے یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ جس ذی عقل مخلوق ہیں، انسانوں کی طرح جن بھی شریعت کے پابند ہیں، چونکہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے مادی جسم نہیں ہیں، اس لیے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے جبکہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ الاعراف میں فرمان باری تعالیٰ ہے، وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ جنوں کی تخلیق کے بارے میں اللہ پاک نے سورہ ہجر میں فرمایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنوں میں بھی نیک و بد ہیں، نیک جن شریعت کے پابند ہیں اور نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ شریر شیطان کے چیلے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے میں مشغول رہتے ہیں، جیسا کہ جنوں کے بارے میں سورہ جن میں ارشاد ربانی ہے، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض ان کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے تھے۔ نیز اللہ پاک نے فرمایا، ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ انسانیت کا پہلا قتل۔ حسد وہ کبیر اور شنی گناہ ہے جس کے ذریعے سے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی کی گئی۔ ابلیس نے حسد کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے مقام عظم و شرف کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور حکم الہی کو پس پشت ڈالتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی سزا میں وہ اور اس کی پیروی کرنے والے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ حسد ہی وہ جرم تھا جس کے ذریعے سے زمین میں اللہ تعالیٰ کی پہلی نافرمانی کی گئی، یعنی حابیل کا قتل۔ حابیل آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک نیک فطرت، خیر اور بھلائی سے محبت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور اس کے احکامات بجا لانے والا اور اس کی راہ میں عمدہ اور مال خرچ کرنے والا فرد تھا، جبکہ دوسری طرف قابیل تھا جو کنجوس، بخیل، شیطانی راہ پر چلنے والا اور مال کی محبت میں گرفتار شخص تھا۔ دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی۔ حابیل نے عمدہ مال قربان کیا جبکہ قابیل نے انتہائی گھٹیا مال کی قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور عمدہ مال قبول کرتا ہے، لہٰذا حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی مسترد۔ قابیل کو بھائی کی یہ قدر و منزلت پسند نہ آئی اور اس نے حسد میں آ کر بھائی کو قتل کر دیا۔ اس طرح کرۂ ارض پر پہلا قتل واقع ہوا جو حسد کا نتیجہ تھا، اور قابیل انسانیت کا پہلا قاتل بنا اور تا قیامت بے گناہ قتل ہونے والوں کے گناہ میں برابر کا شریک ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد سے ہمیشہ بچنا چاہیے کیونکہ یہ سرچشمہ گناہ ہے۔ مزید کرب الہی کے حصول کا اہم ذریعہ۔ جب سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے، اس وقت سے نیکی اور بدی، خیر اور شر، بھلائی اور برائی کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ رات دن بنی آدم کو گمراہ کرنے اور انہیں اپنے رب کا نافرمان بنانے میں ملوث ہے، نیکی سے دور اور بدی میں مبتلا کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے بنی آدم کو ان مشکلات کا حل میسر آتا ہے۔ ان کے جانی دشمن کے کارگر وار سے صحت یاب ہونے کا انمول نسخہ انہیں ملتا ہے۔
شیطان کے چند لمحے کی خوشی کے بعد اسے ذلیل و خوار کرنے کا مضبوط ترین ہتھیار نصیب ہوتا ہے۔ وہ علاج اور ہتھیار وہی ہے جو ان کے والد محترم حضرت آدم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، اور وہ ہے توبہ و استغفار۔ جس طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام شیطانی مکر کا شکار ہوئے، اسی طرح ان کی اولاد بھی شیطان کے فریب میں آ سکتی ہے، لہٰذا انہیں بھی اپنے اس مرض کا علاج اس طرح کرنا چاہیے جس طرح ان کے والدین نے کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ سورہ الاعراف میں ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہٰذا اے مسلم، اگر شیطان کا وار تجھ پر کامیاب ہو جائے، تو اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھے اور انعام ربانی سے محروم ہو جائے، تو تیرے لیے کرب الہی کے حصول، گناہوں کی بخشش، رب تعالیٰ کی رضا اور انعامات کے حصول کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو اپنی زندگی میں کسی بھی وقت اس دروازے سے داخل ہو کر اپنی سیاہ کاریوں کو نیکیوں میں تبدیل کرا سکتا ہے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔